اوروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا در ہے جس نے دیا تو بہت کچھ پر کبھی طعنہ نہیں دیا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ حضرت علی نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص سے ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ مشکلوں کا وقت جتنا بھی طویل ہو جائے، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کے قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ اس میل کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا، عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ خدا کو منا رہے ہیں لوگ خدا کی مخلوق کا دل دکھا کر۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ کبھی سنا نہیں کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی
اللہ تعالی سے بہت دور ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کسی نے حکیم بو علی سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرتوں پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں، یا اللہ مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، راہبر بچاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑنا چاہیے، اسی ایک جذبے سے منسوب ہے انسانیت۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کر دعا مانگتے رہا کرو، رب کو تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اور رہی بات قبولیت کی، تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے، میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، معاف کر کے اسے شرمندہ کر دیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، ایسا کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ عورت کو وہی لوگ برا کہتے ہیں جو عورت سے برے تعلقات رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے انسان اپنی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔
ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی انسان نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ دنیا میں جسے محبت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے، تو محبت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، کسی کی عبادت اور ماتھے پر پیشانی کے داغ سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ درہم اور دینار سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی محبت کا انداز بھی بہت کمال ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں، جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں، جس کے لیے پرہیزگاری نہیں اس کے لیے اللہ کا قرب نہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ بھروسہ نہیں ابر کے سائے کا، غیر عورت کی محبت کا، خوش آمدی کی تعریف کا، غرض مندی کی دوستی کا، جواری کی مالداری کا، کھانے پینے کے یاروں کا، تندرستی اور زندگی کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ دنیا کی بے بسی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے۔